الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کے مہینے میں اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے اور آپ پر اپنے مال کو اور جان کو نچھاور کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. شاعر نے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ کمالات اور وہ اوصاف بیان فرمائے ہیں جو غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو خیر خواہانہ آپ کا تعلق تھا، جو آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، جو آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے، اس مدد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت کا الزام لگایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کر لیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ میں اب ان لوگوں کی جنہوں نے میری بیٹی کے سلسلے میں زبان درازی کی ہے، جنہوں نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے، میں ان لوگوں کو کہ اب کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں مدد نہیں کروں گا. تو قرآن پاک نے اسی نقشے کو کھینچا ہے کہ اے ابوبکر، جس طریقے سے آپ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، مہاجروں کی، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے چلے آئے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی بندوں کی مدد کرتے رہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابوبکر کیا آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے، اللہ آپ کو معاف کر دے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن پاک نے جس کو صحابی کہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. قرآن پاک نے آپ کے نام کے اوپر مہر لگا دی ہے شرف صحابیت کی. اذ یقول لصاحبہ، صاحب کا مفہوم، صاحب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لگایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد میں اللہ کے کلام کو اپنے گھر کے صحن میں جو انہوں نے بنایا تھا، اس صحن میں اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے. سریلی آواز کے اندر، ایسی آواز میں کہ جس سے لوگ مست ہو جاتے.
کفار مکہ کی بچے عورتیں جب ان کی اس آواز کو سنتے تو ان کے پاس اکٹھا ہو جایا کرتے تھے۔ ان کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتوں میں آ جائیں اور یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے منع کیا اور کہا کہ اے ابوبکر، اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو دھیمی آواز سے پڑھیے، تیز آواز سے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پریشان کیا گیا، چنانچہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف چلا جاؤں گا، اور آپ نے وہ کام کیا۔ جا رہے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، راستے میں ایک شخص ملتا ہے ابن الدغنہ، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، یہاں کے رہنے والوں نے، یہاں کے بسنے والوں نے مجھے اللہ کے کلام سے روکا ہے، لہذا میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ ابن الدغنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ اے ابوبکر چلو، میرے ساتھ چلو، انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقی الضعیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اے ابوبکر آپ کے اندر یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، چلو میرے ساتھ چلو، آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں غرق رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نمازوں کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے محبوب کے دل کے اندر، میرے نبی کے دل کے اندر، میرے پیغمبر کے دل کے اندر یہ بات ڈال دے کہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیغمبر کی ادنا سی بھی اس توہین کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے، میرے محبوب کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، جیسے ہی آپ اعلان کریں، مطالبہ کریں، ویسے ہی میں اپنا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کے بعد میں کتنی سخت اذیتیں دی جاتی تھیں، کتنا پریشان کیا جاتا تھا، کتنی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ مکے کی گلیوں کے اندر رسی میں باندھ کر کے آپ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو تڑپ گئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے، کیوں؟ اور آپ نے وہ واقعہ بتلایا کہ اے اللہ کے نبی، بلال کا میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ امیہ ابن خلف نے بلال کی چھاتی کے اوپر ایک سخت پتھر رکھ دیا ہے اور گردن کے اوپر پیر رکھ کر کے سارا زور آپ کی گردن کے اوپر دے دیا ہے۔ یہ حال ہے بلال کا، زبان نکل آئی بلال کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، بلال کو خرید کر کے آزاد کر دو۔ تو یہ کام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع کے اوپر ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت
جب آپ کا وصال ہو گیا تو تاریخ کے اندر ابن اسیر نے لکھا ہے کہ 24 قبیلے یمن سے لے کر کے مدینے تک 24 قبیلے اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، ارتداد بالکل پھیل رہا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میں تھے، تو تمام صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ یا خلیفۃ المسلمین تألف الناس، کہ اے خلیفہ رسول، اے میرے محبوب کے خلیفہ، اے امیر المومنین، یہ وقت سختی کا وقت نہیں ہے، یہ وقت نرمی کا وقت ہے، یہ وقت تالیف قلب کا وقت ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کیجئے، شفقت سے پیش آئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر آپ نے ذرا بھی سختی کی، آپ نے ذرا بھی سختی سے کام لیا، تو یقیناً یہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، اسلام سے بھاگ جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے یہی بات کہی تھی کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تم الدین انقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، کہ دین میں قطع بیعت ہوتی ہے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایسا ایکشن لیا، ایسا سخت ایکشن لیا کہ مشرکین کے، منافقین کے چھکے چھوٹ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع کے اوپر سختی سے کام لیا، اور پھر اس کے بعد بھی یکے بعد دیگرے آپ نے فوجی کمانڈروں کو اور فوجی دستوں کو بھیجا، اور کچھ ہی دنوں کے اندر سب کے سب اسلام کے اندر جو مرتد ہو گئے تھے وہ سب کے سب پھر اسلام کے اندر آ گئے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا تڑپتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اور آپ نے اپنے وصال سے کچھ پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا جائے، یہ آپ کا حکم تھا۔ صحابہ کرام نے اس حکم کو سنا تھا، حضرت ابو بکر نے سنا تھا، حضرت عمر نے سنا تھا، تمام صحابہ کرام نے اس حکم کو سنا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کی وجہ سے، آپ کا وصال ہونے کی وجہ سے اس لشکر کو مؤخر کر دیا گیا۔ تمام لوگوں کی، تمام صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، چونکہ ارتداد پھیل رہا ہے، ظالم حکمراں مدینے کی طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ کب اور کس وقت مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لہذا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ تمام صحابہ کرام کی یہ رائے تھی، تمام صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، میرا تکہ بوٹی کر دیا جائے، میرا قیمہ کر دیا جائے، مجھے توڑ دیا جائے، مجھے ختم کر دیا جائے۔ تم کہتے ہو کہ مدینے کا کیا ہوگا، مدینے کی عورتوں کا کیا ہوگا، مدینے کے بچوں کا کیا ہوگا، مدینے کا کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے کر کے گئے تھے اس حکم کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، کل جب میدان محشر میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے اس لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد میں مختلف رائے سامنے آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی تجہیز و تکفین کیسے کی جائے، کہاں کی جائے، کہاں دفن کیا جائے۔ تمام صحابہ کرام کی آراء مختلف تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے سب سے الگ تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کا نبی واصل الی اللہ ہوتا ہے، جہاں پر اس کا انتقال ہوتا ہے، جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے، وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر اور ان باتوں سے سبق لینے کے لیے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔